وبعد فأعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الخبيث المخبث الرئيس اللعين الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اور جناب امام علی مقام امام حمام مالک حفظ اقلیم سیدنا و سندنا ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے منجا، ہمارے ماہوا، ہمارے سر کا تاج، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا قرار، ہمارے ماتھوں کا جھمر جناب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نامی پر یہاں پر جمع ہونا، آپ کے رفقائے کار کے ذکر خیر، آپ کے ذکر خیر کو سننے کے لیے جمع ہونا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں اسے قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھو، اگرچہ میں بات کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، لیکن آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ اب اس کا اردو ترجمہ کیا ہوگا مجھے نہیں پتہ۔ اسنال ساون علیہ سو کے کہنا، کیا ترجمہ ہوگا اس کا قاری صاحب؟ اردو میں کیا بولیں گے اس کو؟ ہاں، ہر کسی کا اپنا ایک محبوب ہوتا ہے۔ یہ اہل سنت کا ترہ امتیاز ہے کہ اہل سنت نے ہر اس شخصیت کو محبوب بنا لیا۔ میں یہ لاک ڈاؤن میں کم و بیش آل بیت اطہار کی سیرت پر کوئی 17 یا 18 عربی، فارسی اور اردو کتابیں میری نظر سے گزری، کامل کتابیں میں نے پڑھی۔ لاک ڈاؤن تھا، موقع مل گیا۔ اللہ جانتا ہے، پاک پروردگار جانتا ہے کہ اہل بیت کے گھر کا ہر فرد تو میرے آقا نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین۔ تو میں اس حدیث کو پڑھ کے اس نتیجے پر پہنچا کہ آل بیت اطہار کے گھر کا ہر فرد اگر بات امام حسین کی کرے پھر بھی یہی بات ہے جو ابھی میں بات کرنے لگا، اگر بات امام حسن کی کرے تو پھر بھی یہی بات مولا کائنات کی کرے پھر بھی یہی بات امام زین العابدین کی کرے، امام محمد باقر العلوم کی کرے، امام جعفر صادق کی کرے، امام موسیٰ کاظم کی کرے، امام علی رضا کی کرے، امام محمد تقی کی کرے، امام علی نقی کی کرے، امام حسن عسکری کی کرے، امام مہدی کی کرے، میرے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی کرے، آل بیت اطہار کے گھر کا ہر فرد، علی کے گھر کا ہر بچہ علی۔ یہ میں آپ کو کتاب پڑھ کے نہیں بتا رہا، کتاب کے بعد جو جناب سے جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ علی کے گھر کا ہر بچہ، پیدائشی بچہ، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ لڑکپن کی عمر میں ہو، چاہے وہ بچپن کی عمر میں ہو، چاہے وہ بڑھاپے کی عمر میں ہو، علی کے گھر کا ہر بچہ علی ہے۔
آپ نے یہ حدیث سنی تو بہت دفعہ ہے، الحسین منی وانا من الحسین۔ آج اس کو بابا فرید کے رنگ میں سنو، اس کو بابا فرید کے رنگ میں سنو، جس بابے کا کلام ابھی آپ نے سنا ہے اس کے رنگ میں سنو، حدیث کا ترجمہ سنو۔ اس کا میں ذرا پنجابی ترجمہ کر دوں تاکہ آپ کو بات آسانی سے سمجھ آ جائے کہ صرف امام حسین کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ حسین مجھ سے، امام حسن کا بھی یہی حال ہے، مولا علی کا بھی یہی حال ہے، باقی 12 ائمہ کا بھی یہی حال ہے، آل بیت اطہار کے گھر کے ہر کامل فرد کا یہی حال ہے۔ کیا کہ پنجابی میں آپ کو بات سمجھ آئے گی، اے میرے بچوں نے، حسین میرے بچوں ہے، سمجھ آ رہی پنجابی سمجھ آ رہی؟ حسین میرے بچوں ہے، حسن میرے بچوں ہے، علی میرے بچوں ہے، زین العابدین میرے بچوں ہے، جعفر صادق باقر میرے بچوں ہے، جعفر صادق میرے بچوں ہے، موسیٰ کاظم میرے بچوں ہے، علی رضا، علی تقی، علی نبی، حسن عسکری مہدی، شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ غریب نواز، داتا گنج بخش علی اجمیری، اے سارے میرے بچوں نے کہ میں انہاں دے بچاں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ اب یہ پنجابی زبان کا کمال ہے کہ وہ عربی بھی سمجھا رہی ہے۔ ہاں جی، میرے استاد کہا کرتے تھے، میرے پنجابی استاد تھے، تو میں ان کو کہتا تھا استاد جی مجھے آپ کی ٹھیٹھ پنجابی سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتے تھے پتر یہ ہمارے بزرگوں کی زبان ہے، سمجھنے کی کوشش کر۔ تو ایک سرکار نے فرمایا کہ حسین میرے بچوں ہے، اب سرائکی میں سمجھو، حسین میرے بچوں ہے تو میں حسین دے بچاں، سیدہ پاک میرے بچوں ہے تو میں سیدہ پاک دے بچاں، علی پاک میرے بچوں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے اکثر یہاں پہ ہمارے قبلہ جج صاحب شکایت کرتے تھی آپ مشکل باتیں کرتے، میں آج تو مشکل باتیں نہیں کر رہا نا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بول پاؤ یارا، میں قبرستان میں تو نہیں بیٹھا ہوں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی، سارے لانے اگر نہیں بول سکتے تو سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ بولے سبحان اللہ۔ اللہ تو کہا کہ سیدہ پاک میرے بچوں ہے تو میں ادھر بچا، علی پاک میرے بچوں ہے میں ادھر بچا۔ میرے نبی نے کہا تھا نا مولا علی کو سامنے بٹھایا، سامنے بٹھایا، کہا نہیں میرے سامنے بیٹھو، مولا علی کو سامنے بٹھایا، کہا علی جسم کا جسمی، لحم کا لحمی، دم کا دمی، علی تیرا جسم میرا جسم ہے۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ علی تیرا جسم میرا جسم ہے، لحم کا لحمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیری کھال میری کھال ہے، اور پھر آگے کا دم کا دمی، علی تیرا خون میرا خون ہے۔ وہ ہمارے ایک استاد تھے، ہم نے پڑھا نہیں ان سے لیکن ہمارے سلسلہ تدریس میں آتے، ملک العلماء مولانا عطا محمد بندیالوی صاحب، وہ داڑھی منڈے سیدوں کی بھی پاؤں کو چھوتے تھے، ان کے ہاتھ چھوتے تھے، ان کا ماتھا چھوتے تھے، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہمارے ایک استادوں نے ان سے ڈائریکٹ پڑھا تھا تو وہ بتاتے تھے کہ استاد صاحب عطا محمد بندیالوی صاحب بڑے سے بڑا ایم این اے آ جائے، ایم پی اے آ جائے، کوئی بڑے سے بڑا وزیر آ جائے، مشیر آ جائے، سفیر آ جائے، وہ مسند تدریس نہیں چھوڑتے تھے۔ سبق پڑھاتے تھے جب تو سبق پڑھاتے ہوئے وہ سبق بند نہیں کرتے تھے، لیکن اگر سید کے گھر کا چھوٹا سا بچہ بھی آ جاتا تھا نا تو استاد صاحب اپنی مسند چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پہ اس کو بٹھاتے تھے اور اس کے ہاتھ چومتے تھے، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے کہتے تھے سید دادے یہ تیرے نانا کی دی ہوئی عزت ہے جس پر میں آج بیٹھا ہوں۔ اللہ تو کہتے ہیں اشرف سیالوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اختلافات علماء اپنی جگہ ہے،
حضرت شامی صاحب ایک دفعہ ان کے صاحبزادے سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے، حضرت شامی صاحب کہتے ہیں میں نے اور مولانا غلام محمد توسوی صاحب نے استاد صاحب سے پوچھا، میں نے کہا حضرت صاحب اتنے بڑے عالم ہو، اتنے بڑے عالم ہو، شرق و غرب کے علماء آپ کے علم کی داد دیتے ہیں، مشرق اور مغرب کے علماء، عرب کے علماء آپ کے ہاتھ چھوتے ہیں، شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب جیسے آپ کے پاؤں پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور یہ سیدوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، یہ داڑھی منڈے سیدوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا میں ان کو نہیں دیکھتا، ان کی نسوں میں جو اماں پاک کا اور علی پاک کا خون دوڑ رہا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں، جو علی پاک کا خون ان کی نسوں میں دوڑ رہا ہے، اماں پاک کا دودھ مبارک متبرک مقدس معلّہ متجلّہ، جو سیدہ پاک کا جو پاک نورانی روحانی عرفانی وجدانی دودھ جو ان کی نسوں میں دوڑ رہا ہے نا، میں ان کے جسم کی تعظیم نہیں کرتا، بلکہ میں ان کی نسوں میں دوڑنے والے اس خون کی تعظیم کرتا ہوں جس خون کو رسول اللہ نے کہا علی تیرا خون میرا خون ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ ان کی رگوں میں علی پاک کا خون نہیں دوڑ رہا، ان کی رگوں میں نبی پاک کا خون دوڑ رہا۔ مسئلہ سمجھ رہے آپ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ، تو اب یہ مسئلہ یاد رکھیں، جس طرح امام سیوطی نے لکھا، جس طرح نبی کی محبت ایمان کی ضمانت ہے اور نبی سے عداوت کفر کی ضمانت ہے، محبت ایمان کی ضمانت ہے، عداوت کفر کی ضمانت ہے، آسان کر دو اس کو۔ جس طرح نبی کی محبت جنت میں جانے کی گارنٹی ہے کہ نہیں؟ نبی کی محبت جنت میں جانے کی گارنٹی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح نبی سے دشمنی جہنم میں جانے کی گارنٹی ہے، اسی طرح۔ اب یہاں پر میں آپ کو امام سیوطی کے وہ نادر اور قاضی ایاز کے شفا شریف کے وہ نادر کلمات میں آپ کے سامنے رکھ کر نتیجہ نکالنے لگا ہوں۔ کیا میں صرف اشارے میں باتیں کر کے آگے نکلوں گا تاکہ کم وقت میں آپ کو زیادہ باتیں سمجھ آ جائیں۔ کہا کہ معرفت آل محمد معرفت محمد، یہ امام سیوطی نے کہا۔ اصل ہوا یہ، امام سیوطی ادھر دیکھیے گا، امام سیوطی اپنی زندگی کے آخری حصے میں مستغرق باللہ ہو گئے تھے، گوشہ نشین ہو گئے تھے، پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا، لکھنا لکھانا چھوڑ دیا۔ امام سیوطی اپنی زندگی کے آخری حصے میں ملنا ملانا چھوڑ دیا۔ امام سیوطی کے شاگردوں میں ایک نام آتا ہے سید یوسف ارمینی، سید یوسف ارمینی۔ انہوں نے امام سیوطی سے ایک کتاب پڑھی الجامع کے نام سے، اور اس کتاب کا جو عرصہ تدریس سے پڑھنے کا جو وقت ہے وہ انہوں نے امام سیوطی کی زندگی کے آخری لمحات میں یہ کتاب پڑھی، آخری لمحات میں جب آپ گوشہ نشین تھے۔ سید یوسف ارمینی کے طلبہ نے اور آپ کے ہم اثر علماء نے ان سے پوچھا کہ ان دنوں میں تو امام سیوطی گوشہ نشین ہو گئے تھے، وہ ہم سے نہیں ملتے تھے، ہم سے بات نہیں کرتے تھے، ہمارے لیے دروازہ تک نہیں کھولتے تھے، تم نے اس وقت میں کتاب کیسے پڑھ لی؟ تو سید یوسف ارمینی نے کہا کہ انسان یہ بات ٹھیک ہے کہ جب گوشہ نشین ہو جائے تو وہ پھر کسی کی دخل اندازی پسند نہیں کرتا، وہ پھر کسی کی بات نہیں سنتا۔ کبھی آپ اس بات کو ایسے سمجھ لیجئے گا کہ آپ کو کبھی سرکار کے عشق میں کبھی گھر میں بیٹھے اور رونا آ جائے، اللہ کے خوف سے رونا آ جائے، آپ کا بچہ ہے آپ کو کہے بیٹا ابا جی اماں یہ کہہ رہی ہے، تو آپ اس کو یوں دھکا دے کے پیچھے کرو گے، جاؤ یار ابھی نہیں آ۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
ایسا تو یہ گوشہ نشینی کا ایک اثر ہوتا ہے کہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ دل میں ہو یار تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. تو اس کیفیت میں تھے. تو سید یوسف آرمینی نے کہا ٹھیک ہے گوشہ نشینی میں بندہ کسی سے ملتا نہیں ہے، لیکن جب میں دروازہ بجاتا تھا تو امام سیوطی پوچھتے تھے اندر سے کون، تو میں جواب دیتا تھا سید یوسف. تو امام صاحب اپنے ذکر و اذکار، اپنے اوراد و وظائف سب کچھ چھوڑ کر اٹھ کر آگ کے دروازہ کھولتے تھے اور کہتے تھے سب کے لیے دروازے بند ہیں، آل نبی کے لیے سیوطی کا دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا. اب اس کو لکھ کر سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑی عجیب بات کی. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد خان صاحب نے اس کو لکھ کر لکھا کہ آپ نے فرمایا گوشہ نشینی میں، کہ امام اعلیٰ حضرت امام احمد خان صاحب بھی اپنے وقت کے فقراء کے بادشاہ تھے، درویشوں کے بادشاہ تھے. وہ سکے اکے مولوی نہیں تھے ہماری طرح. اکے سکے مولوی سمجھتے ہو نا، تو جن کا کام بس تقریریں کرنا، کھانا پینا، پیٹ بڑھانا، جیسے یہ دیکھ رہو. نہیں، وہ ایسے نہیں تھے. اعلیٰ حضرت کا ٹوٹل وزن 40 سے 45 کلو تھا، ٹوٹل وزن جوانی میں بھی. تو بہرحال وہ اعلیٰ حضرت نے اس کو نتیجہ نکال کے آپ نے اس پر نتیجہ لکھا. آپ نے فرمایا یہ گوشہ نشینی کے آداب میں سے یہ واجب ہے. ادھر سنیے گا سائیں، آپ بھی سمجھتے ہوں گے سلسلہ نقشبند میں جب مراقبہ کیا جاتا ہے، سفید چادر اوڑھ کے بیٹھا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ بالکل دروازہ بند کر کے بالکل اکیلے بیٹھ جاؤ، کسی سے بات چیت نہیں کرو اور سب کو منع کر دو کہ ادھر نہیں آنا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، صحیح حدیث موجود ہے. حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک دن اپنے حجرے میں گئے، جاتے جاتے مجھے کہا کہ ام سلمہ سے کہا کہ اندر کسی کو نہیں آنے دینا جب تک میں نہ کہوں. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اندر کسی کو نہیں آنے دینا جب تک میں نہ کہوں. تو وہ کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد امام حسین آ گئے. اب جب امام حسین آ گئے تھوڑی دیر کے بعد، تو میں نے کہا نبی پاک نے اندر جانے سے منع کیا ہے. تو امام حسین نے اس وقت کم عمر تھے، انہوں نے کہا کہ اور کسی کا منع کیا ہوگا، حسین کے لیے نبی کبھی منع نہیں کرتا. امام حسین اندر چلے گئے. اب ہوتا یہ تھا کہ نبی پاک کے خلاف مزاج جب بات ہوتی تھی نا تو آپ کے مزاج مبارک میں تغیر آ جاتا تھا. بعض نااہل قسم کے خطبہ یہ کہہ بیٹھتے کہ نبی پاک میں غصہ آ جاتا تھا. غصہ نہیں، آپ کے مزاج مبارک میں تبدیلی آ جاتی تھی، تغیر آ جاتا تھا. لیکن نبی پاک کہتی ہے، حضرت ام سلمہ کہتی ہے نبی پاک تھوڑی دیر کے بعد باہر تشریف لائے، امام حسین کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا تھا اور امام حسین سے کھیل رہے تھے. تو اچھا، اب یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ گوشہ نشینی کے آداب میں سے یہ واجب ہے کہ اگر کوئی آ جائے تو اس سے بات نہیں کرنی، اور اگر کوئی بات کرے تو اس کی بات کا جواب نہیں دینا. اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو دروازہ نہیں کھولنا. دنیا و مافیہا سے بالکل ماورا ہو جانا ہے، سب کچھ بھول جانا ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت خان صاحب لکھتے ہو فرماتے ہیں یہ تو واجب ہے، لیکن امام سیوطی اس سید زادے کے لیے روزانہ دروازہ کیوں کھولتے تھے؟ کہا واجب سے اوپر ایک فرض ہوتا ہے. نہیں سمجھے آپ بات کو؟ واجب سے اوپر ایک فرض ہوتا ہے. کہا گوشہ نشینی میں خاموش رہنا، کسی کا جواب نہ دینا، یہ تو واجب ہے، لیکن آل رسول کی تعظیم کرنا فرض ہے. مسئلہ سمجھ ہے آپ کو؟ کہا امام سیوطی واجب کو چھوڑ کر فرض کی طرف جاتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ واجب کو ترک کر مستحب کی طرف جاتے تھے، نہیں، بلکہ وہ
گوشہ نشینی پر رسول اللہ کی آل کو اگر فوقیت دیتے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ واجب سے اوپر ایک درجہ دیکھتے تھے کہ واجب سے اوپر کا درجہ کیا ہے؟ فرض کا، اور آل رسول کی تعظیم کرنا فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 420 پر یہ فتویٰ لکھا۔ آپ نے فرمایا آل رسول کی تعظیم فرض ہے، سادات کی تعظیم فرض ہے، سادات کی توہین حرام ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے شاہ صاحب اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ شریف کے اندر اسی 22 جلد کے اندر اعلیٰ حضرت نے امام حسین کے غم میں رونے سے منع کیا، امام حسین کے غم میں نہیں رونا چاہیے۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا فتاوی شریف پڑھتے ہوئے؟ ہمیں پڑھاتے ہوئے عرصہ گزر گیا ہے، اگر فتاوی شریف ہمیں یاد نہیں ہے تو کس کو یاد ہے؟ میں نے کہا مولوی صاحب اسی فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 29 پر سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ کون سا ایسا سنی ہے جسے اس واقعہ آئلہ کا غم نہیں، کون سا ایسا سنی ہے جسے اس واقعہ آئلہ کا غم نہیں اور اس کی چشم پر نم نہیں سمجھے؟ اس کی چشم پر نم نہیں۔ آگے پر نم کا کیا مطلب؟ آنسوؤں سے بھری ہی نہیں، ایک دو آنسوؤں سے کام نہیں چلے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ایک دو آنسوؤں سے کام نہیں چلے گا، پر بھری چھما چھم آل رسول کے غم میں اگر آنسو بہہ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون سا ایسا سنی ہے کہ جس کو اس واقعہ آئلہ کس کو کہتے ہیں؟ آئلہ کا کیا مطلب ہے؟ دردناک واقعہ، رلا دینے والا واقعہ، تڑپا دینے والا واقعہ، کلیجے میں آگ لگا دینے والا واقعہ، آئلہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ آئلہ کا مطلب یہ، اور آگے فرمایا کہ جس کو اس واقعہ کا غم نہیں اور اس کی چشم پر نم نہیں اور اس کو اپنے نصیب پر بھی غم نہیں سمجھے آپ بات کو؟ اس کو اپنے نصیب پر بھی غم نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو امام حسین کی مظلومیت آپ کی میدان کربلا میں آپ کی شہادت اور آپ پر آنے والے مسائل ان کو سن کر روتا نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے نصیب پر روئے، کم از کم اس کو اپنے نصیب پر تو رونا آئے گا نا کہ میرا نصیب کیسا ہے کہ مجھے امام حسین کے غم میں رونا نہیں آ رہا۔ اچھا اب میں مسئلہ حل کر دوں تو پھر دوسری جگہ حضرت نے یہ کیوں لکھا؟ اصل میں وہ اس لیے لکھا کہ یہ جو دو دو ٹکے کے زکروٹے دیکھیں نا، زکروٹے، ہاں زکروٹے، ہاں ہم اہل السنہ والجماعت، ہم نہ اہل بیت اطہار کی محبت کے دائرے میں بہ کر رزق کو اختیار کرنے نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اہل بیت کی محبت کا نام رفض نہیں ہے، اہل بیت کی محبت کا نام رفض، رافضیت یا شیعت نہیں ہے۔ بغض صحابہ کا نام شیعت ہے، رافضیت ہے۔ اہل بیت کی محبت کا نام رفض نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حب صحابہ کا نام ناصبیت یا خارجیت نہیں ہے۔ حب صحابہ کا نام، تعظیم صحابہ کا نام، توقیر صحابہ کے نام، وقار صحابہ کا نام، عظمت صحابہ کا نام، رفعت صحابہ کا نام، بلندی صحابہ کا نام، مقام صحابہ کا نام، عشق صحابہ کا نام، یہ ناصبیت نہیں ہے بلکہ بغض اہل بیت ناصبیت ہے، بغض اہل بیت خارجیت ہے۔ یہ مذہب مہذب اہل السنہ والجماعت کا یہ کمال ہے کہ نہ ہم، ادھر سنیے گا بات کو بڑی توجہ سے سنیے گا، سیدی اعلیٰ حضرت اور ہمارے بزرگوں نے اپنی اپنی کتب کے اندر، بالخصوص مجدد ثانی شیخ احمد سرندی، امام ربانی نے اپنی اپنی
نچوڑ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ حب اہل بیت کا نام رفض نہیں ہے بلکہ بغض صحابہ کا نام رفض ہے، اور حب صحابہ کا نام ناصریت یا خارجیت نہیں ہے بلکہ بغض اہل بیت کا نام رافضیت یا خارجیت ہے۔ آگے ہمارے بزرگوں نے بالخصوص سیدی علامہ اور مجدد رسانی نے لکھا، انہوں نے کہا کہ مذہب محدث اہل السنت والجماعت کا یہ اعزاز ہے کہ ان کی ایک آنکھ کا نور اہل بیت اطہار کا عشق ہے تو دوسری آنکھ کا نور صحابہ کی محبت ہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ ایسا نہیں ہے ہم اکے اہل بیت سے محبت کے دعوے دار اکے نہیں ہیں۔ اور رہی یہ بات کہ اہل بیت کی محبت، رہی یہ بات کہ اہل بیت کی محبت، اہل تشیع میں سے کون سے ایسا مفکر ہے، کون سے ایسا دانشور ہے، کون سے ایسا مدبر ہے، کون سے ایسا متفکر ہے جس نے یہ کہا ہو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کس نے کہا ہے؟ خود اہل تشیع ذکروتے کو جو اس وقت کا جو مجتہد ہے سید جواد نقوی، اس نے خود اپنے سٹیج پر اس سال اس بات کو تسلیم کیا ہے اگر حب اہل بیت اطہار دیکھنا ہے، اگر اہل بیت اطہار کی عظمت دیکھنی ہے، اگر اہل بیت اطہار کی محبت دیکھنی ہے، ان سے لگاؤ دیکھنا ہے، ان کا انسیت دیکھنی ہے، ان سے لگاؤ اور ان کا عشق دیکھنا ہے تو ان لوگوں کو دیکھو جو احمد رضا خان کے ماننے والے ہیں، ان لوگوں کو دیکھو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ سیدوں کے بچوں کو بھی پیر صاحب کہتے ہیں، سیدوں کے بچوں کو پیر صاحب۔ کیوں جی شاید اصل گراؤ میں نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اصل کے بچے کا پیر صاحب آتے کہ نہیں آتے؟ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی کہتے ہیں ماں جی۔ کیوں جی؟ آپ کے پیر صاحب نے آپ کو یہ درس دیا کہ نہیں دیا؟ میرے پیر صاحب، آپ کے پیر صاحب نے، ادھر جتنے بھی آپ کے پیر صاحب سب نے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ان کو اہل بیت اطہار سے اکی محبت نہیں ہے، صرف انگاروں پر بھاگنا کمال نہیں ہے، صرف انگاروں پر بھاگنا کمال نہیں ہے۔ ہمارے تو بزرگ ایسے ایسے گزرے، وہ کہتے ہیں کہ حب حسین میں جس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے نا، او سنی میں کھٹملوں کی بات نہیں کر رہا، او سنی، جس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہوا دیکھو نا، امام حسین کی محبت میں جس کی آنکھ سے آنسو نکل رہا، رو رہا، تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اپنی کتابوں میں اس کے پاس بیٹھ جاؤ، اس کے پاس بیٹھ جاؤ، اس کے لڑ لگ جاؤ۔ لڑ لگنا سمجھتے ہو؟ اس کا دامن پکڑ لو۔ کہا کیوں؟ کہا وہ عام آدمی نہیں ہے، عام آدمی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا کہ یہ اہل بیت اطہار کی محبت میں رونا یہ بندے کے اپنے بس کی بات تو نہیں ہے، بندہ کوئی خود تو نہیں ہوتا۔ واقعہ آئلہ کربلا کو سن کر یا امام علی مقام کے نام کو سن کر یا اہل بیت اطہار کے افراد کے نام سن کر بندہ خود نہیں ہوتا، بلکہ یہ رونا اللہ کی عطا ہے اور مدینے والے مصطفیٰ کی نگاہ ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ رونا، میں ایک نام دیکھ رہا ہوں، تمہیں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ میں ایک نام دیکھ رہا ہوں کہ جس نام کو یاد کر لینا، اس نام کو اپنی آنکھوں سے لگا لینا، ہاں 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 ہاں، اور یہ ایسا نام ہے جو اس کو دیکھ لے گا تو پھر وہ اس کی آنکھوں سے ہٹتا نہیں ہے۔ میں ایک نام دیکھ رہا ہوں جس نام کو یاد کر لینا، آنکھوں سے لگا لینا، دل میں بسا لینا، دماغ میں بسا لینا، جنت کی ضمانت ہے۔ خواجہ خواجگان، خواجہ نقشبند، سید باولک نقشبندی،
جی سید باولا نقشبندی جو لکڑیوں پر ایک مرتبہ دیکھ کر ایسے اللہ، لکڑیوں کو ایک مرتبہ ایسے اللہ، لکڑیوں کے نیچے آگ لگ جائے، سوکھی نہیں گیلی. مریدوں نے اعتراض کیا لکڑیوں میں تو آگ لگانا کمال ہے، بغیر لکڑیوں کے لگاؤ نا. کہا دیگے چڑھاؤ نا، دیگے چڑھائی. کہا آج لکڑیاں نہیں رکھنا، مراقبے میں بیٹھے ایسے. غفر اللہ لکا کل ذنبک. آپ غلط سے آدمی آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے کیا کہا ہے. کہا لو بکیتا فی غم الحسین، اگر تو حسین کے غم میں رو گیا نا، تیری آنکھوں سے آنسو بہ گئے. خواجہ محمد پادشاہ کہتے ہیں تیری آنکھوں سے آنسو بہ گئے. وَسَعَلَتْ دُمُوعُكَ عَلَى خَدِّيكَ، اور تیرے آنسو بہ کر تیرے رخسار پر آ گئے. غفر اللہ لکا کل ذنبک، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سارے گناہ معاف. اللہ بس اب اس پہ میں نے یہ اس پہ بہت ساری روایات میں نے یاد کر رکھی تھی. امام شافعی کا ایک شعر سنا دوں پھر میں آخری بات عرض کروں. امام شافعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب آپ کے سامنے امام پاک کا ذکر کیا جاتا ہے، امام شافعی آپ کے سامنے جب امام پاک کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ علامہ سعودی جواہر الکلام کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور علامہ ابراہیم بن محمد نے ینابی المودہ کے اندر اس کو نقل کیا، اور سیدی شاہ نظیر محدث دیوی نے اس کو صرف شہادتین کے اندر نقل کیا. امام صاحب کے سامنے، امام شافعی کے سامنے جب امام علی مقام کا ذکر کیا جاتا تو اس وقت آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں، زوردار نعرہ لگاتے ہیں امام شافعی، اور آپ یہ جملہ کہتے ہیں تعوّد غمی تعوّد غمی تعوّد غمی والفؤاد کعیب والفؤاد کعیب والرکاب غریب. یہ باتیں آپ کرتے ہیں. تعوّد غمی تعوّد غمی والفؤاد کعیب والرکاب غریب. امام شافعی کہتے ہیں او حسین کا نام لینے والے تیری عظمت پہ قربان جاؤ. امام شافعی کہتے ہیں او حسین کا نام لینے والے تیری عظمت پر قربان جاؤں، تو نے میرے غم کو واپس لوٹا دیا ہے. تعوّد غمی، میرا غم واپس لوٹ آیا ہے. والفؤاد قریب، اور میرا دل حسین کا نام سن کے چھلی ہو گیا ہے. یہ میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، یہ میں کسی شیعہ سکروٹے کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے امام کی بات کر رہا ہوں. کہا کہ میرا دل چھلی ہو گیا، میرے دل کی دنیا اجڑ گئی ہے، میرے دل کی دنیا ویران ہو گئی ہے. حسین کے غم میں، اب یہ عربی کے الفاظ ہیں، میں اس کا اردو ترجمہ صحیح نہیں کر پاؤں گا، لیکن آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. ان الفاظ کے غم کو اور ان الفاظ کی رقت کو وہی آدمی برداشت سمجھ سکے گا جو کچھ عربی سے لگا ہوتا ہے. کہا والفؤاد قریب والفؤاد قریب، میرے دل پر حسین کے غم نے اپنی رحمت کی چادر اوڑھ لی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ امام شافعی کے والفؤاد قریب کیا مطلب؟ حسین کا غم عام غم نہیں ہے، عام غم نہیں ہے. کہا کہ حسین کے غم نے میرے دل کے اوپر اپنی رحمت کی چادر سے میرے دل کو اپنی آغوش میں لے لیا ہے، اور میرا دل حسین کے نام سے پھٹا جا رہا ہے. میری جان بے جان ہوتی جا رہی ہے، میرا روح حسین کے غم میں غمگین ہے، میری روح حسین کے
امام شافعی وہ اشعار پڑھتے جو امام زین العابدین نے میدان کربلا میں پڑھے تھے. امام شافعی وہ اشعار پڑھتے ان نرتیا ریح الصبا یوم نلا ارض الغرب بلغ سلامی روضتن فی النبی المحترم. اے ہوا امام زین العابدین نے کہا اے ہوا اگر تیرا کربلا کی زمین سے مدینہ جانا ہوا وہاں جا کے میرے آقا کو چھڑا دینا, میرے آقا کو بتا دینا ہے ہوا, میرے آقا کو بتا دینا کہ تیرے بیٹے سے کو شہید کر دیا گیا. ابھی تو میں وہ چیز نہیں پڑھ رہا جو اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ شریف کے اندر لکھی. اعلیٰ حضرت نے لکھا جب رات پڑی نا تو امام حسین نے اپنی قمیص کے اوپر دوسری قمیص پہنی, اپنے پاجامے کے اوپر شلوار کے اوپر دوسری شلوار پہنی. بی بی زینب کبریٰ نے پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ بڑے ظاہر لوگ ہیں, یہ مجھے شہید کرنے کے بعد میرے کپڑے بھی اتاریں گے, میں اس وجہ سے یہ دوسری قمیص پہن رہا ہوں تاکہ میرا ستر ناکا نہ ہو. اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ امام کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے, گھوڑے, اور امام کی لاش مبارک پر جب گھوڑے دوڑائے گئے نا تو امام کی جسم کی ہڈیوں کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہاتھ کی ہڈی کون سی ہے, پاؤں کی ہڈی کون سی ہے, سینے کی ہڈی کون سی ہے. اعلیٰ حضرت کے الفاظ بتا تو وہ سید امام شافعی کہا کرتے تھے تعفن قمی والفؤاد قریب والرکاب غریب. امام شافعی کہتے تھے کہ جب میں حسین کے غم میں اگلے شعر سے ترجمہ سنتا والرکاب غریب, جب میں حسین کے غم میں رونے لگتا ہوں تو میری آنکھوں کے آنسو ختم نہیں ہوتے, رات ختم ہو جاتی ہے, میری نیند اڑ جاتی ہے, مجھے چین نہیں آتا, میں کروٹ کے بل لیٹ نہیں سکتا, میں سکون سے بیٹھ نہیں سکتا, میں کچھ کھا نہیں سکتا, میں کچھ پی نہیں سکتا, میں کسی سے ہنس کر بات نہیں کر سکتا. والرکاب غریب, میرا چین چھن جاتا ہے, میری نیند مجھ سے دور ہو جاتی ہے. اللہ صحبت الانبیاء والمرسلین, صحبت الانبیاء والمرسلین. بابا فرید الدین نام سنا اور سنائے خدا کے بندو, بابا فرید الدین کہتے شکل صحبت الانبیاء والمرسلین, جن کو انبیاء اور مرسلین کا زہد اور تقویٰ کہا جاتا ہے, ان کے سامنے جب امام پاک کا نام لیا جاتا بے ہوش ہو جاتا ہے. کہتے میرے سامنے اس کا نام نہ لیا کر, میرا دل پھٹ جائے گا. زیادہ دور نہیں جاؤ, یہ سندھ کے اندر مشورہ ہے, سائن قاسم مشہوری مشورہ سائن, اس کے سامنے ابھی کچھ عرصہ اس کی مثال, ایک کے سامنے جب امام حسین کا نام لیا جاتا تو کہتے میرے سامنے نام لیا تو میرا دل پھٹ جائے گا. میرا ایک منسوخ شعر تھا, بس یہ آخری بات میں نے جو آپ سے عرض کیا, ایک منسوخ شعر تھا, اللہ جانے اب کہاں ہے وہ کہتا تھا بیٹا امام حسین کی غم میں جو ہوتا ہے نا, سمجھ اس کے دل میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. یہ سمجھ کہ اس کے دل میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. آل رسول کی محبت جنت کی کھڑکی ہے. بلکہ وہ کبھی کبھی موج میں ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا, وہ حدیث پڑھتا تھا, من بات علی حب آل محمد فتح له بابان من الجنہ, فتح له بابان من الجنہ.
جو آل محمد کی محبت میں مر گیا اس کی قبر میں جنت کی 2 کھڑکیاں نہیں، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا، طبرانی، اور لکھا ہے رجال صغار، اس کے سارے رجال ثقات۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اس کو جز مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا ہے۔ امام سیوطی نے اس کو جز حب اہل بیت کے اندر نقل کیا ہے، اور مستدرک نے اس کو حاکم، امام حاکم مستدرک میں نقل کیا، مستدرک للحاکم، نیشا پوری۔ بس یہ جو میں نے کہا تھا آخری بات ہے، حدیث پڑھوں گا اور پھر فیصلہ کر لینا کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ صحیح حدیث پڑھو۔ امام حاکم نے لکھا نامہ صاحب والحدیث صحیح علی شرط الشیخین، بولا کیا ہو جاؤ، یہ حدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے، بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح۔ میرے آقا نے فرمایا، سنا، میرے آقا نے فرمایا لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام، سفنہ بھی پڑھتے سفنہ بھی پڑھتے سواد سے، بس اس میری بات کو میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر اس کو بڑی توجہ سے سنیے گا۔ لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حسنین کریمین کے نانا، ہم سب کے آقا مولا ملجا ماوا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی، مزے کی بات یہ شیخ ناصر الدین البانی جیسے کٹر قسم کی حدیث میں بھی اس حدیث کو سلسلہ احادیث سیئہ کے اندر شیخ ناصر الدین البانی نے کہا کہ ھذا حدیث صحیح، شیخ ناصر الدین البانی نے کہا یہ حدیث اپنے موضوع کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ علامہ صاحب سے میں باتیں اس میں سے کر رہا ہوں، مجھے وہ مولانا مالک صاحب نظر نہیں آ رہے، مدنی کہا ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ مدرس ہے اور جو جوہری کی قدر جانتا ہے، جوہر کی قدر جانتا ہے، تو ٹوٹا پھوٹا مدرس میں بھی 10-12 سال کا تھا، تو میں اس وجہ سے ان سے بار بار سے بات کر رہا ہوں۔ تو آپ کی مسجد میں کوئی عام آدمی نہیں ہے، صرف تقریر کرنے والا عالم نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ تقریریں تو حضرت صاحب آپ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، جب صاحب آپ تقریر نہیں کر سکتے، آپ کو کھڑا کروانے بندے دار کی شان بیان کریں گے۔ آج انوار بھائی آپ نہیں کریں گے، والے بندے دار کی شان بیان کریں گے، آپ کو کھڑا کریں۔ غلام مصطفیٰ بھائی آپ کو کھڑا کروں، کتنا پیارا نام ہے غلام مصطفیٰ، آپ کو کھڑا کروں تو آپ والے بندے دار کی شان بیان کر سکیں گے۔ تقریریں کرنا کمال نہیں ہے، مسند رسول پر بیٹھ کر علوم رسول پڑھانا کمال ہے۔ وہ علوم جو رسول اللہ نے اپنے صحابہ، اپنے اہل بیت اطہار کے سینوں میں منتقل کیے، وہ علوم مدرس کے سینے میں منتقل ہوتے ہیں۔ اصل عالم وہ ہوتا ہے، رسول اللہ کا اصلی وارث وہ ہوتا ہے۔ یہ جو مقرر میں تسلیم نہیں کرنا صاحب معذرت کے ساتھ، یہ جو ایک تقریب کے 60-70 ہزار لیتے ہیں، لاکھ 40 ہزار لیتے ہیں، 1.5 لاکھ لیتے ہیں، یہ لوگ حقیقی مسند رسول کے وارث نہیں۔ اگرچہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، سنیے، لیکن مجھے آپ سے بھی گلہ ہے، آپ سے بھی گلہ ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یار یہ آدمی مقرر نہیں ہے لیکن مدرس رسول اللہ کا دین پڑھاتا ہے، رسول اللہ کا دین پہنچاتا نہیں، پڑھاتا ہے۔ دیکھو نا قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کیوں افضل ہو گئے؟ آدم علیہ السلام کو دین پڑھایا گیا اور فرشتوں تک پہنچایا گیا۔ مقرر صرف پہنچاتا ہے، اور مدرس چھوٹی سی کٹیا میں بیٹھ کر ایک فرد کو تیار کر کے پڑھاتا ہے، سینوں میں منتقل کرتا ہے علوم کو،
جو رسول اللہ اپنے صحابہ کو دے کر گئے، اپنے اہل بیت اطہار کو دے کر گئے، کبھی ایسا بھی کر لیا کرو اپنے علاقے کے وہ لوگ جو آپ کے علاقے کے مدرس، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ میری خدمت کرو، میں پیر خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، آپ نہیں بھی کرو، سنی اندھے ہوتے ہیں پیروں کی تقدیر میں، مجھے اللہ بہت دے دیتا ہے۔ میرے دادا کی گدی چلتی ہے، شاید آپ کو نہیں شاہ جی ٹگولیا میں میرے دادا کی گدی چلتی ہے، میرے دادا لوگ وہاں بیٹھتے ہیں اور ان کا فیس وہ بانٹ رہے ہیں۔ یہ تو آپ نے فقیری اختیار کر لی، دو جہاں کی شہنشاہی سے محمد کے در کی فقیری بہتر ہے۔ تو بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا، لو ان رجلا، اب یہ بات نے فرمایا اگر کوئی آدمی صف میں بیٹھے رکن والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو، سننا بس جو رہتی سنا، اگر کوئی آدمی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا یعنی کعبے میں، ثم صلی وسلم، پھر پوری زندگی اپنی ایسی گزار دے، دن کو روزہ رکھے اور پوری رات کو قیام کرے، دن کو روزہ رکھے اور پوری رات کو قیام کرے، سونا ماتا وہ مبغض لآل بیت محمد، پھر سننا اس بات کو دوبارہ کانوں کو کھول کے، دل کے کانوں کو کھول کے سننا کہ ایک آدمی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کعبے میں، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، پوری پوری رات نفل پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اسی طرح پوری زندگی گزار دیتا ہے، ثم مات، پھر اس کو موت آ جاتی ہے، وہ مبغض لآل بیت محمد، اس حال میں کہ یعنی کہ جب اس کو موت آتی ہے اس کے دل میں میری اولاد کی ذرہ برابر بھی بغض ہے، میری اولاد کا ذرہ برابر بھی بغض ہے، اس حال میں مر جاتا ہے۔ عظمت تو دیکھو اس کو، لیکن اس کی ذلت بھی دیکھو کہ سجدے کتنے، پوری رات سجدہ، روزے کتنے، ساری زندگی روزے، اور جگہ کون سی ہے؟ کعبے کے اندر، اور کعبے میں بھی افضل ترین جگہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، مر گیا، اور نہ دل میں میری آن کی محبت نہیں ہے بلکہ بغض ہے، فقد دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔